بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ہو یا پھر پاکستان کی عدلیہ ہو، گلگت بلتستان کی سیاست ہو یا پھر آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں، اس تمام تر پروسیجر کے اندر تاریخ رقم ہوئی ہے گلگت بلتستان انتخابات کو ہوئے آج تقریباً 27 سے 28 دن ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی پوسٹل بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی اس کوتاہی، اس نااہلی پر سوالات اٹھ چکے ہیں۔ یقیناً تاریخ یہ رقم ہوئی، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ عبوری فارم 49 جاری کیا گیا ہو۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان نے عبوری فارم 49 جاری کیا، اور پھر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے جو ممبر اسمبلی جسے قرار دیا گیا امام مالک کو جو ہے وہ عبوری جیت قرار دی گئی۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے عطا اللہ جو ہیں وہ ان کے بھی ووٹ تقریباً جو ہے صرف 24 ووٹوں کا فرق ہے، اور پوسٹل بیلٹ پیپرز کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 450 سے زیادہ عطا اللہ شاہ کے ہیں، جبکہ 150 جو ہے وہ امام مالک کے، تو اس کا مطلب تقریباً 200-250 کی لیڈ سے عطا اللہ جیت جاتے ہیں۔ اس پورے پروسیجر کے اندر دیامر کا یہ حلقہ ہے، حلقہ نمبر 16 ہے، گلگت بلتستان اسمبلی کا دیامر 2 ہے، اور یہاں پر پوسٹل بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی یہ نااہلی دیکھیں کہ انہوں نے عبوری فارم 49 جاری کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا، اور گزشتہ دنوں میرے ایک سینئر صحافی سے عبدالجواد ناصر صاحب ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ روز قبل، وہ اسلام آباد بھی آئے تھے، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھا کہ انہوں نے زندگی میں پاکستان کے انتخابات، گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے، سندھ کے، اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی انتخابات کور کیے ہیں۔ 30 سے 35 سال 40 سال ان کا صحافتی تجربہ ہے۔ اس تمام تجربے کی بنیاد پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان انتخابات کے بعد جو دیامر حلقہ 2 کا یہ جو عبوری فارم 49 جاری کیا گیا، یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا، اور یہ اعزاز گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر کو جاتا ہے۔ اب اس تمام پروسیجر کے اندر کی چیک کے جو بیلٹ پیپرز ہیں اس حلقے کے، اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق جب دیامر سے یہ پوسٹل بیلٹ پیپرز جو ہے روانہ کیے گئے تو اس وقت پولیس اہلکار، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اہلکاروں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا، جو پیپلز پارٹی کے امیدوار عطا اللہ ہیں ان کی جانب سے ان کے اپنے جو پولیس اہلکار ہیں ان کی نگرانی میں دیگر پولیس کے ساتھ بھی جو ہے وہ سخت نگرانی میں کی جا رہی ہے، تاکہ اس بیلٹ پیپر کے اندر بھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہو۔ اب اس تمام پروسیجر کے اندر کہ یہ بیلٹ پیپرز جو ہیں پوسٹل بیلٹ پیپرز ابھی تک گنتی نہیں ہوئے، اور عطا اللہ شاہ یقیناً جس کی 15 سالہ جدوجہد تھی، اور یوں لگ رہا ہے بظاہراً کہ ایک جیتی ہوئی نشست سے پاکستان پیپلز پارٹی شاید پیچھے ہٹ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں یا پھر دیگر جو قیادت ہے وہ پتہ نہیں کس کشمکش میں مبتلا ہے، اور وہ اس طرح کھل کر میدان میں نہیں آ رہے ہیں، اس پر بھی بہت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے رکھوں گا اس حلقے میں کل کتنے ووٹ تھے، اور کس امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے، اور کس طرح کے دنیا میں نہ ہونے والا کام اس معاملے میں کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشنر کی جو ریمارکس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اور یہ فارم 49 کا مطلب یہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، فارم 49 وہ حتمی رزلٹ ہوتا ہے جو سرکاری طور پر، جس کو ہم سرکاری نتائج کہتے ہیں، وہ جاری کیا جاتا ہے، اور سرکاری نتائج میں اتنی بڑی نااہلی یقیناً یہ الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان پر جو پہلے سے اٹھنے والے سوالات تھے اس موقف کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ اب گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ دیامر 2 ہے، جی بی ایس 16 ہے، یہ اس کا عارضی نتیجہ یعنی مکمل عارضی نتیجہ فارم 49 جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا، اس کے مطابق آزاد امیدوار ہیں امام مالک جنہوں نے 6320 ووٹ لیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عطا اللہ نے 6296 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب یہ جو ووٹ کاؤنٹنگ ہے جو عوامی ووٹ ہے اس کی بنیاد پر ہے، پوسٹل بیلٹ پیپر اس کے الگ ہیں۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل 24 ووٹ کا فرق بتایا جا رہا ہے، اور 24 ووٹوں سے امام مالک کو عبوری جیت دی گئی، حالانکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ عبوری جیت دی جائے۔ فارم 49 تو وہ حتمی نتیجہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ اب اسی حلقے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں
انجینئر انور انہوں نے 5557 ووٹ لیے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے عتیق اللہ ہیں جنہوں نے 5428 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر ہے۔ اب اس حلقے میں استحکام پاکستان کے عتیق اللہ آلریڈی تھے، اب امام مالک کو جو ہے وہ عبوری جیت دے کر اس کو جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں بھی شامل کرا کے اس کی کاؤنٹنگ بھی وہاں پر کرائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ جی بی اے جو 16 ہے اس میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 46,282۔ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 24,328 مرد اور 21,954 خواتین ووٹرز ہیں، جبکہ حلقے میں پول شدہ کل جو ہے درست ووٹوں کی تعداد 23,993 ہے، جبکہ 31 ووٹ مسترد کیے گئے تھے۔ اب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آفیشیل نوٹ بھیجا گیا ہے جس میں فارم 49 کے نیچے جو نوٹ لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کی نااہلی دیکھیں کہ پتہ نہیں یار اندھو میں کانا راجہ کیا پتہ نہیں الیکشن کمیشنر پر جس طرح پہلے ہی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتیں سوالات اٹھا رہے تھے، ان سوالات کو ان موقف کو جو ہے وہ مزید تقویت مل گئی اس تمام پروسیجر کے اندر۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ دلی بلوچستان کے حکم نامہ ای پی نمبر 226 کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پوسٹل بیلٹس کی گنتی کو متنازع ہونے کے باعث اس عارضی نتیجے یعنی فارم 49 سے خارج رکھا گیا ہے، یعنی جو بیلٹ پیپرز ہیں اس کو اس فارم 49 میں شامل نہیں کیا گیا اور لکھا جا رہا ہے کہ عارضی فارم 49 ہے۔ دنیا کی کسی بھی جگہ میں الیکشن میں کمیشن ایسا نہیں کرتا اور اس طرح کے اختیارات بھی نہیں ہے کہ وہ عبوری فارم 49 جاری کرے۔ فارم 49 کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ حتمی سرکاری نتیجہ ہوتا ہے جو کسی بھی امیدوار کی جیت کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام متنازع پوسٹل بیلٹس کو الیکشن کمیشن دلی بلوچستان کو بھیج کر امیدواروں اور ڈی آر او کی موجودگی میں دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ فارم 49 ریٹرننگ آفیسر ڈیامر 2 جی بی اے 16 کی جانب سے 17 جون 2026 کو ضابطۂ دستخط کے ساتھ جاری کیا گیا۔ بیلٹ پیپرز کی گنتی ہونا اس وقت باقی ہے اور ایڈوانس میں الیکشن کمیشن نے فارم 49 جاری کیا۔ اب اس فارم 49 کو جاری کرنے کے بعد اتنے سوالات اتنی شک و شبہات اٹھ چکے ہیں اس حلقے میں کہ الیکشن کمیشنر آپ گلگت بلتستان راجہ شہباز صاحب کیا حالانکہ بہت سارے گلگت بلتستان کے حلقوں میں ان کی نیگلیجنس نظر آ رہی ہے، یقیناً میں خود گلگت بلتستان کے انتخابات کور کر رہا تھا، الیکشن کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا، میں خود کیونکہ وہاں پر ایک ہفتہ میں رہا ہوں الیکشن کے دنوں میں، یقیناً صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد 100% نہیں تو 90% ضرور ہوا تھا اور بہت اچھی ایک حکمت عملی اپنائی گئی تھی۔ لیکن الیکشن کے بعد جب الیکشن 5 بجے ختم ہوا اس ٹائم تک بہت چیزیں اچھی تھی اور بلکہ رات یہ سمجھ لیں کہ رات 10 بجے تک بھی چیزیں مینیج تھی، لیکن 10 بج کے بعد ایسا کیا ہوا، ایسا الیکشن کمیشنر کو کیونکہ فارم 45 فارم 47 کی جنگ سے نکل کر اب ایک اور نئی پلان کی طرف جانا ہوگا شاید پاکستان میں جس طرح ہوا۔ اب اس پوری سچویشن کے بعد کہانی بدلی، الیکشن کمیشنر کو شاید وہ پریشرائز ہوئے یا الیکشن کمیشن جو ہے گلگت بلتستان جو ہے وہ مینوپلیٹ ہوا یا پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا ان سے غلطی سرزد ہوئی۔ ایسا کیا ہوا کہ ایسے احکامات جو خود پہلے جاری کرتے تھے بعد میں واپس بھی لیے، ایسے کئی احکامات بھی ہیں، ایسے کئی ان کے فیصلے ہیں جو متنازع ہیں، بلکہ اب تو الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کی جو اہلیت ہے اس پر سوالات اٹھ گئے ہیں اور ان کے خلاف ایک اور ٹھوس ثبوت مل چکا ہے ان کے خلاف ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے۔ وہ ایک اور کیس ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے اگلے ولاگ میں لازمی رکھوں گا۔ ناظرین، گلگت بلتستان سمیت دنیا کا یہ پہلا مقدمہ ہے جی بی اے 16 گلگت کا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عطاء اللہ اور آزاد امیدوار امام مالک کے درمیان صرف 24 ووٹوں کا فرق ہے اور پوسٹل بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور یقیناً الیکشن کمیشن نے فارم 49 جاری کر کے اپنی نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ اس نااہلی پر وکلا سمیت تمام سیاسی جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں، صحافی سوالات اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس وقت ایک طوفان برپا ہے اور الیکشن کمیشنر کی اس نااہلی پر سب واویلا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا مسئلہ مستقبل میں درپیش ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔